تو آئیے اب اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا چیز دکھائی دیتی ہے. کیا چیز ہوگی بھلا؟ کیا چیز ہوگی سوچو. سپ سپی نہ نکل آوے. چلو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. تو چلے میں آپ کو ایک اگلی چیز دکھا دیتا ہوں. وہ چیز کیا ہے وہ میں نے یہاں اس ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے. یہ والی چیز یہ اس کا باکس ہے اور اس کے اندر کیا چیز ہے وہ ابھی میں نہیں بتاؤں گا, لیکن جب کھولیں گے تو ہی دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. تو میں اس کی جو ان باکسنگ ہے وہ لائیو ہی کروں گا آپ سب کے سامنے, کیونکہ میں نے کبھی پہلے کسی چیز کی ان باکسنگ کی تو نہیں ہے. تو آئیے اب اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا چیز دکھائی دیتی ہے. کیا چیز ہوگی بھلا؟ کیا چیز ہوگی سوچو. سپ سپی نہ نکل آوے. چلو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. اچھا بھائی میں اس کو یہاں پہ ان باکسنگ کروں گا. یہ مجھے صحیح لگا تھا. ویسے یہاں پہ میرے کزن محمد طاہر بھی یہاں پہ موجود ہیں, میرے بھائی بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے بہت ہی سویٹ سے بھائی ہیں, وہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. جی یہ میرے کزن ہیں محمد طاہر. تو جب بھی مجھے کسی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اسپیشلی بھائی طاہر سے بھی ضرور کانٹیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ مشورے بڑے اچھے دیتے ہیں, کمال کے مشورے دیتے ہیں. کیوں بھائی طاہر بھائی میرے دیکھنے والوں کو ہائی کر دیں ایک تو کیمرے میں دیکھ کے, اور ٹھیک ہے ان کو سلام بھی کہہ دیں, اور میری طرف سے ریکویسٹ بھی کر دیں کہ جمشید کا چینل جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کریں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کا بھلا نہیں کرتے. اگر کوئی بندہ کہہ بھی رہا ہے نا کہ یار میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, ہم لوگ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ بندہ کامیاب نہ ہو جائے, وہ بندہ آگے نہ چلا جائے. یار ایک بندے کے سبسکرائب کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی مجھے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہے نا کہ جمشید بھائی آپ نے یار یہ کام کرنا ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں بھائی ٹھیک ہے, میں آپ کا کام ضرور کر کے دوں گا. میں اپنا کام چھوڑ کے ان کا کام کرتا ہوں. ابھی ایک رضوان بھائی کی ویڈیو پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے اس وجہ سے پینڈنگ رکھی ہوئی ہے کیونکہ اس باکس میں جو چیز ہے وہ اس وجہ سے ویڈیو پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی اس کو زیادہ ویٹ آپ کو نہیں کرواتا, اس کو میں کھولتا ہوں, بلکہ میں اپنے کزن سے کہوں گا کہ وہ لائیو اس کو کھولیں گے آپ سب کے سامنے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے کیا چیز. اچھا فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ جو ہے ٹریکس کی طرف سے جو لگایا گیا ہے ایک کہہ لیں کہ لوگو نوٹیفیکیشن لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ وہ آرڈر وغیرہ اور میرا ایڈریس وغیرہ موبائل نمبر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے کچھ ٹیپ اس میں سے اتار دی تھی. یہ ریپر ہے پلاسٹک, اس کو میں اپنے بھائی طاہر سے کہوں گا کہ وہ اس کو ریموو کریں گے اور اس کے اندر مزید دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ شاید آپ کو کچھ سمجھ آ گیا ہو کہ اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے. تو مزید دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو اوپن کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر ایک اور بھی باکس ہوگا. تو ابھی یہ بچے بھی آئے ہیں ٹھیک ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا چیز لے کے آئے ہیں. یہ ایک ریپر اس کے اوپر اور ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل ایک اس طرح کا ریپر ہے اور اس کے اندر یہ لیمینیشن اس پہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی طاہر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر لیمینیشن ہے اور اس کے اوپر پھر سے ٹیپ کی گئی ہے. اس کو کھولتے ہیں کہ پھر اس کے آگے کیا نکلتا ہے, اس باکس کے ان پٹ میں کیا ہے, اندر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. اچھا بھائی طاہر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھنے سے پتہ چلے گا. چلے میں بھی تھوڑا ایکسائٹیڈ ہوں, تھوڑی ہیوی ہے ویٹ کے حساب سے. لائٹ ویٹ نہیں ہے. ہاں تو ویسے آپ کو میرے جو مجھے شوق ہے جس چیز کا اس سے ریلیٹڈ ہی ہے, ہوگی کوئی چیز. آپ مجھے بتائیں نا بھلا مجھے کس چیز. اکثر میں کمپیوٹر پہ کیا ریکارڈ کرتا ہوں, ویڈیوز. واو, اس میں سے نکلا ہے ایک کنڈینسر مائکرو فون, جو کہ مینشن کیا ہوا ہے کنڈینسر مائکرو فون. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹوڈیو بنانے کے لیے یعنی کہ اسٹوڈیو میں یوز کرنے کے لیے ہوتا ہے. مزید ہم اس کو کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہمیں سامان کیا کیا ملتا ہے, وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں. ملائکہ آپ پیچھے ہو جائیں بھائی.
اس کو ہم کھولنے کی ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ اوپن کہاں سے ہوگا بھلا. ایک تو یہ اس کی ہاں بالکل مل گیا ہمیں. الٹا کھل گیا ہم سے, الٹا کھل گیا. چلیں کوئی بات نہیں, یہ ہم نے کھول دیا. اس کے اندر ہمیں فرسٹ آف آل تو ایک پاپ اپ فلٹر مل رہا ہے, اور اس نکال دو, باہر نکال دو. اس کی ہم کوالٹی دیکھتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کس طرح کی ہے. دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے جس طرح کی اس کی پیکنگ کی گئی ہے. یہ بھائی طاہر چیک کرنا, میٹل کا ہے, مطلب پلاسٹک تو نہیں ہے. مطلب وزن سے کیا لگ رہا ہے آپ کو, پلاسٹک ہے یا میٹل ہے؟ اور نیچے یہ والا, یہ لوہے کا لگ رہا ہے, یہ میٹل کا ہے. یہ میٹل ہے, پھر اوپر بھی میٹل ہی ہوگا. اچھا چلیں اٹس اوکے. یہ ہے پاپ اپ فلٹر جو ہم مائکرو فون لگانے کے بعد جو ہے اس کے آگے لگاتے ہیں. اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اچھا چلیں, ایک ہو گیا پاپ اپ فلٹر. اس کے بعد ہمیں کچھ XLR کیبلز ملتی ہیں جو کہ مائکرو فون کے پیچھے لگے گی, ٹھیک ہے. وہ بعد میں لگاؤں گا جب مائکرو فون کو فٹ کریں گے ہم, اس کی ویڈیو جو ہے ہم بنائیں گے. یہ ایک اور XLR ٹو XLR کیبل ہے. یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ آپ کیبلز چیک کر لیجئے. یہ ایک تو میرے خیال میں فینٹم پاور میں لگے گی. فینٹم پاور کون سی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 3 چیزیں ہو گئی ہیں اس میں. نیکسٹ یہ جو ہمیں ایک مینول پیپر ملا ہے جو کہ مائکرو فون کے لیے گائیڈ لائن ہے یا کچھ بھی ہے. تو ایک یہ ہمیں فارم ملتا ہے مائکرو فون کے اوپر لگانے کے لیے. یہ بیسیکلی ہوتا کس لیے, یہ ہوتا ہے نوائز کینسلیشن کے لیے. جیسا کہ آپ جب ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو باہر کی جو نوائزز ہوتی ہیں, آوازیں ہوتی ہیں, یہ ان کو کینسل کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ چیز جو پہلے ہم اس کی جو ہے کیبلز کو چیک کر لیتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے, اس میں ہمیں 1 کیبل, 2 کیبلز اور 3 کیبلز. ایک ہے B2 ہے, جیسے کہ وہ 786 جیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ میرے خیال میں یہ اس لگے گا V8 ساؤنڈ کارڈ میں. یہ اس کو ہم نکالتے ہیں. ایک ہمیں ملی ہے B2 جیک سے 3mm جیک, ٹھیک ہے, جو موبائل کا ہے اور اکثر ہم PC کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ایک اسی طرح کی کیبل ہے. اچھا چلیں, اب میں بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ V8 ساؤنڈ کارڈ نکالیں, وہ چیک کرتے ہیں کہ کس طرح کا ہے. گریٹ. یہ ہے ریئل ٹائم مانیٹر. اس کا بیسیکلی فنکشن میرے خیال میں یہ ہوتا ہے, یہ آپ اس کے پیچھے سے چیک کر لیں. اس کی جو کیبلز ہیں, ہیڈ فونز ہیں, آپ نے کہاں پہ کیا چیز لگانی ہوتی ہے. اور سچ پوچھے تو مجھے قسم سے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ کبھی میں یوٹیوب پہ یہ چیزیں دیکھتا تھا, لوگوں کی انباکسنگ دیکھتا تھا, جب وہ کھولتے تھے تو میرا دل کھجیوں پہ چڑھ جاتا تھا, کھجیوں پہ. میں سوچتا تھا کہ کبھی میرے پاس بھی یہ ہوگا. چلے الحمدللہ کہ یہ جو جنریشن ہے یہ 2nd جنریشن ہے, لیکن اب تک میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں وہ 1st جنریشن کے تھے. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. یہ ایک ریئل ٹائم مانیٹر ہے. اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں کچھ تو یہ ایکو ہے اس میں ڈیلے وغیرہ, اور اس میں کچھ ایفیکٹس ہیں, پری سیٹس وغیرہ دی گئی ہیں. یہ جو ریڈ بٹن دیے گئے ہیں اس کے بھی کچھ یہ دیکھو آپ, الیکٹرو ہے, پچ بینڈ ہے, اس کے بعد میجک ہے, بوم ہے, MC ہے, ڈاج ہے. اور اس کے بعد اس کا ایک مین فنکشن یہ ہے کہ جب آپ FM ریڈیو پہ جس طرح ہم سن رہے ہوتے ہیں, جب RJ بولتا ہے تو آواز کم ہو جاتی ہے, اور جب وہ چپ ہو جاتا ہے تو اس کا میوزک اپ ہو جاتا ہے, گین اس کی اپ ہو جاتی ہے. تو یہ ریئل ٹائم مانیٹر سیم وہی چیز ہے. مزید اس کو رکھتے ہیں, اس کی کوالٹی مجھے کافی اچھی نظر آ رہی ہے, تو مزید اس کو رکھ دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز ملتی ہے. آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں, بور نہیں ہوں گے, کیونکہ ابھی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ پڑی ہے دیکھنے کے لیے. یہ ہے فینٹم پاور, ٹھیک ہے. یہ فینٹم پاور کیا کام کرتی ہے؟ یہ فینٹم پاور آپ کے مائکرو فون کو جو ہے دیتی ہے ان پٹ دیتی ہے. اس کے اندر یہاں پہ مائکرو فون لگے گا, ایک ان پٹ ہے اور ایک آؤٹ پٹ ہے. یہ مائکرو فون کو بیسیکلی پاور دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پاور جب کیونکہ یہ جو مائکرو فون ہوتا ہے یہ پاور کے علاوہ چلتا نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ کیا چیز ہے؟ جی بالکل, یہ فینٹم پاور کا اسی کے ساتھ ایک اڈاپٹر بھی ہے.
اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہے، کوالٹی کیسی ہے۔ یہ ویسے تو ویٹ میں تو اے سی اڈاپٹر یہ ویٹ میں تو کافی بھاری لگ رہا ہے، تو یہ اس کے ساتھ کیبل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اس کو بھی میں سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں۔ مزید دیکھتے ہیں اس کے اندر، چلیں شاک ماؤنٹ کو نکالتے ہیں کہ یہ مجھے کافی زبردست لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کا تو یہ میٹل کے ساتھ آتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ میٹل تو نہیں ہے لیکن ہے یہ پلاسٹک ہی۔ چلیں یہ شاک ماؤنٹ ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے لگانے کے لیے جب آپ دیکھیں گے نیکسٹ میری ویڈیو تو اس میں جو ہے وہ ہم اس کو لگائیں گے، تب آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ یہ شاک ماؤنٹ کہاں پہ ہم نے لگانی ہے، کہاں پہ فکس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا سامان ہو گیا۔ اب میں بھائی طاہر سے کہوں گا کہ وہ یہ ہم کلپ اس کا، ہاں یہ والا، یہ ہے ایک سٹینڈ، باہر نکال دیں اس کو، یہ ہے اس کا سٹینڈ، ٹھیک ہے۔ اس مائکرو فون کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ٹیبل کے ساتھ اس کو ہم لگائیں گے، اور ٹیبل کے ساتھ لگانے کے بعد اس کے اوپر یہ باقی ساری چیزیں لگتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایسے بولڈ بھی ہو جاتا ہے اور کھل بھی جاتا ہے۔ یہ لوہے کا لگ رہا ہے، پلاسٹک کا نہیں ہے، کافی اچھی کوالٹی کا لگ رہا ہے مجھے۔ چلیں مزید باقی چیزیں یہ بھی سائیڈ پہ رکھ دیتا ہوں۔ اور یہ ہے، یہ میٹل کا ایک کلپ ہے، تو یہ بیسیکلی ٹیبل کے ساتھ جب آپ ایسے لگاتے ہیں، ٹیبل کے ساتھ لگا کے یہ اوپر سے کس دیتے ہیں، تو یہ والا وہ ایک کلمپ ہے، اس کو ہم کلمپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ٹرائیپوڈ کے ساتھ جہاں پہ ہم اس کو لگائیں گے تو یہ اوپر لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ پر یہ ہم نے پہلے بھی ایک رکھا ہے، اینڈ پر ہمارا آ جاتا ہے BM800 مائکرو فون۔ اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں، ہاں سب کہہ دیں ماشاءاللہ۔ یہ میں نے دیکھیں کوئی بھی چیز جب میں پرچیز کرتا ہوں نا تو اس سے پہلے جو ہے میں چیزوں کو اچھی طرح دیکھ لیتا ہوں۔ یوٹیوب پہ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ پہلے آپ چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیا کرو کہ لوگوں کے کیا ریویوز ہیں، اور اس کی کوالٹی بھی ٹیسٹنگ کے لیے آپ ویڈیوز کو سرچ کر لیا کرو کہ اس مائکرو فون کو یا اس چیز کو آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کوالٹی کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ چیزیں خرید لیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کوالٹی بھی نہ پسند آئے، تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم پیسے خرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی جب کوالٹی نہیں ملتی تو پھر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا کنڈینسر مائکرو فون۔ یہ باقی ساری چیزیں سچ پوچھے تو مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں اسی وجہ سے اپنے بھائی کے پاس آیا ہوں۔ تھینک یو، شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر میں آپ کا۔ یہ بیسیکلی میں ان کو سر بھی کہہ دیتا ہوں، بھائی بھی کہہ دیتا ہوں، کزن بھی کہہ دیتا ہوں، سب کچھ ہے۔ تو میں ان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری انباکسنگ کرنے میں ہیلپ کی۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی، اور یہ میرے بھائی طاہر، آپ کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ شکریہ۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ۔ یہ والا ہمارا سٹینڈ اور باقی چیزیں جو میں نے آپ کو دکھا دی تھی، یہ آج ایک میرے لیے بہت بڑی ایکسائٹمنٹ تھی، خوشی تھی میرے لیے، جو میں نے سوچا کہ میں نے اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنی ہے، کیونکہ میں اپنی تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرتا ہوں۔ سو میرے چینل کو دیکھتے رہیے، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ہر صورت کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔